السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل روحانی علاج میں محسن احمد شیخ آپ کے ساتھ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی آڈیوز اور ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جیسا کہ لنک میں ہم نے دیا ہے کہ ہمارے جو اس ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ جادو کے جو ہے اقسام کے بارے میں ہے کہ جادو کتنی قسم کا ہوتا ہے۔ بہت ہی زیادہ شارٹ ہم جو ہے اس ویڈیو کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو چیدہ باتیں بتائیں گے، کیونکہ جادو کی اقسام جو ہے وہ دنیا میں لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں میں ہے۔ جیسا کہ ائمہ کرام اور بزرگان دین سے ہے کہ تقریباً 38 کروڑ کے قریب جادو اس دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن مشہور جو چیزیں ہیں ہم آپ کو وہ بتا دیتے ہیں کہ کس قسم کے جادو ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ سب سے پہلے جو سب سے چھوٹا اور سب سے ہلکا ہے وہ کالا جادو کہلاتا ہے۔ اس کے بعد جو جادو ہمارے یہاں یوز ہوتے ہیں وہ جنتر یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تنتر اور پھر منتر اور سفلی، یہ 5 قسم کے تو مشہور جادو ہیں۔ یہ تمام جادو جو ہے سفلی کے ہی کیٹیگری میں بھی آتے ہیں اور ان کے طریقہ کار سینکڑوں نہیں ہزاروں طریقے ہیں اور کئی طریقے ایک جادو کے ہیں۔ کئی عاملین جو ہیں کئی معاملات کو جانتے نہیں، ایون کہ اس بات کو میں بھی کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کروں گا کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم بھی نہیں جانتے کہ اس کا توڑ کیا ہے یا کس طرح سے ہونا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو ان کے بارے میں چھوٹی سی معلومات ہے کہ جو کالا جادو ہے، کالے جادو کے اندر جو بری چیزیں ہوتی ہیں، خون ہو گیا یا جس طرح سے عورت کا حیض ہو گیا اور اس کا پانی ہو گیا یا خون ہو گیا، ان سے کچھ ایسی آیتیں یا کچھ ایسے جملے لکھے جاتے ہیں جو کسی دوسرے شخص کے اوپر جادو کا اثر کرتے ہیں۔ سفلی جادو میں بھی کچھ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ہانڈی بنائی جاتی ہے یا زمین پر الٹی سیدھی لکیریں بنا کر اس شخص کا پتلے وغیرہ بنائے جاتے ہیں اور اس میں سوئیاں پروئی جاتی ہیں اور ان پہ جنتر منتر اور تنتر کیے جاتے ہیں۔ جنتر سے جو مراد ہے وہ یہ کہ لکھے ہوئے تعویذات، جسے ہم یہاں پر ہم اگر کہہ لیں کہ مسلمانوں میں بھی تعویذ لکھنے کا ہے، مگر وہ جنتر نہیں ہوتے، کیونکہ جو مسلمان حضرات جو تعویذ لکھتے ہیں ان میں قرآنی آیات لکھی جاتی ہیں یا قرآنی آیاتوں کے اعداد وغیرہ ہوتے ہیں، اور جو کالے جادو کے اندر جو جنتر ہوتا ہے اس میں ان کے بتوں کے اور ان کے یہ سمجھو کہ بھگوانوں کے جو نام ہوتے ہیں یا پھر شیاطین کے جو نام ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں اور ان کے اعداد وغیرہ لکھ کر تعویذات دیے جاتے ہیں۔ منتر سے مراد کوئی ایسے جملے جس سے وہ شیاطین سے مدد مانگ کر کسی کے اوپر پھونکیں، یعنی کسی کو اپنا بڑا مانے، شداد، حامان، فرعون یا اپنے کسی بھگوان وغیرہ کو بڑا مان کر کسی کے اوپر پھونکیں اور کچھ ایسے جو ہے وہ سینٹنسز کہ جن کے پڑھنے سے اس قسم کا کام ہوتا ہو وہ منتر کہلاتے ہیں۔ تنتر سے جو مراد ہوتی ہے، تنتر سے مراد یہ آپ لے لیں کہ جیسے کسی بھی جانور کی ہڈی وغیرہ کا استعمال یا انسان کے کسی بھی ہڈی کا یا گوشت کے ٹکڑے کا یا خون کا اس جادو میں استعمال ہونا، یہ تنتر کہلاتا ہے۔ اور تنتر میں جو ہے وہ میں یہاں کہنے میں شرم محسوس نہیں کروں گا کہ سیکشولیٹی جو ہے وہ مین چیز ہوتی ہے۔ کالے جادو وغیرہ کے جو حضرات ہیں سیکھنے والے، ان میں سب سے جو مین چیز ہے وہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو ناپاکی اور دوسری سیکشولیٹی۔ یہ چیزیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ شیطان خوش ہو سکے، جو خبائث ہیں وہ خوش ہو سکیں اور ان کی مدد کر سکیں ان کے ہر اس کالے کام میں جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے طریقہ کار ہیں علیحدہ اور میں بہت ہی زیادہ جیسا میں نے کہا کہ ویڈیو کو شارٹ کروں گا تو آپ کو یہ بتا دوں کہ ان تمام کو ملا کے ہی میں آپ سے بات کر لیتا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ کوشش یہ ہوگی کہ ان تمام کی ڈیٹیل کی الگ الگ ویڈیو جو نہایت ہی
فائدہ مند ہو اور سب بالکل ڈیٹیل میں وہ آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں بعد میں. اسی وجہ سے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ کالا جادو اتنا گندا عمل ہے کہ ہم اگر اس کے بارے میں بھی سوچیں تو ہمارے جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور ہم کانپ جائیں. ایک عامل کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ آنے والی بیماری کیا ہوئی اور کیوں ہوئی اس وجہ سے اس کو پڑھنا اس کے لیے لازمی ہوتا ہے. اور ہمارے گھر کے جو عورتیں اور دیگر لوگ ہیں جو ایسے ہی کسی نہ کسی کالے عامل کے پاس چلے جاتے ہیں کہ فلانے کے اوپر مجھے یہ کروا دو، میری بھابھی ساس کا فلانے کا یہ مسئلہ ہے، تو وہ بھی یہ سن لیں کہ یہ عوامل کیسے ہوتے ہیں، تو ان کی بھی روح انشاءاللہ کانپ جائے گی یہ سن کر، اور وہ ان چیزوں سے ذرا سا دور ہٹ جائیں گے. دیکھیں اس میں سب سے زیادہ جو سب سے بڑا عمل ہوتا ہے خوش کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ جو اسلامی اشعار ہیں ان کی تذلیل کرنا، اور اسلامی اشعار میں سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ ہے کلام پاک. جب کالا جادو یہ کالے عاملین خبیث لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو کلام پاک کو معاذ اللہ پیروں کے نیچے باندھ کر آگ کے گرد چکر لگا کر جنتر منتر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. یا کلام پاک کی آیتوں کو الٹے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ سورہ ناس سے صورتیں شروع کی جائیں. الٹے سے مراد یہ ہے کہ جیسے لفظ کو بالکل ہی الٹا، جیسے آپ نے یہاں پر میرا ہی نام لے لیں محسن ہے، تو محسن کو آپ الٹا کریں گے تو نظم بن گیا، یعنی کہ میم ہا سین نون کو جب میں الٹا کروں گا تو نون تین ہا میم الٹا ہو جائے گا. تو ان آیتوں کو الٹا خاص تعداد میں پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے جو شیطان خوش ہوتا ہے اور ان کو شیطانی طاقتوں سے نوازتا ہے. یہ ان کے چلے ہوتے ہیں، ان کے بھی استاد ہوتے ہیں جو ان کو ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اور کئی لوگ اس قسم کے عمل کرنے میں اپنے مفاد کے چکر میں پاگل بھی ہو جاتے ہیں اور موت کے منہ میں بھی چلے جاتے ہیں. ان کے اور طریقہ کار یہ ہیں کہ معاذ اللہ عورت کے حیض کے پانی سے قرآنی آیات کو لکھ کر وہ جو ہے جنتر بناتے ہیں، یعنی کہ تعویذات بناتے ہیں. یہ بھی کالے علم کے معاملات ہیں. اور خون سے بھی تعویذات لکھے جاتے ہیں. سفلی کے عمل کے اندر ہانڈی وغیرہ بھی بنائی جاتی ہے، جو آپ نے سنا ہوگا کہ فلانے کی ہانڈی بھیج دی گئی ہے، اس پہ سفلی ہو گیا، مر گیا، تو اس شخص کے بال یا کپڑے کا ٹکڑا یا جسم کا کوئی ایسا حصہ، ناخن وغیرہ، اس ہانڈی میں ڈال کے اور اس میں ناپاک چیزوں سے مراد کسی بھی عیسائی کی قبر کی مٹی یا پھر جو ہے وہ شمشان گھاٹ کی میں سے کسی بھی مردے کی خاک لے کے اس میں ڈال کے ان پر جو ہے وہ منتر جنتر پڑھ کر اس شخص کے نام کی ہانڈی نکالی جاتی ہے سوئیاں ڈال کر کہ وہ شخص تکلیف میں ہو جائے. بیت الخلاء میں جا کر قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے الٹا، یا پھر نالے والی جگہ پر یا گندگی والی جگہ پر غلاظت میں اس قسم کے کام کیے جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کے ان کے ناموں کی تذلیل کی جاتی ہے. اس قسم کی حرکتیں کرنے سے جو ہے ان کی کالی طاقتوں کو تقویت ملتی ہے، اور جب ان کو کالی طاقتوں کو تقویت ملتی ہے تو اپنی کالی طاقتوں کے ذریعے یہ کسی بھی شخص کے اوپر کالا جادو، سفلی، جنتر منتر یا تنتر کر کر اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو ہماری ویڈیو کا جو آج مقصد یہ تھا کہ جادو، کالا جادو ہوتا کیا ہے اور اس کے جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے اور عوام کے لیے کتنا خطرناک ہے. تو میری ہمبل ریکویسٹ یہی ہے کہ ایسے عاملین سے دور رہیں جو کالے جادو وغیرہ اور اس قسم کی حرکتیں کرنے میں ملوث ہوں، بلکہ آپ کو چاہیے کہ ان کو ایکسپوز کریں، دنیا کے سامنے لائیں اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو ایسے لوگوں سے بچائیں. ہمارا جو مقصد ہے، ہمیشہ سے میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ عام عوام کو اویئرنیس دینا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے. اس میں بالکل بھی مقصد یہ نہیں تھا. کئی کامنٹس شاید یہ آئیں کہ آپ نے کس قسم کی باتیں کی ہیں، تو بھائی بالکل یہ حقیقت بات ہے اور بالکل ریئل اور حقیقت بات ہے کہ جادو کے اندر اس قسم کے معاملات ہیں. ان کے اندر جو ہے وہ مرنے والے شخص کی نفس کو بھی قابو کرنے کا ہوتا ہے. جیسے 3 دن
ایک عامل جو ہے کسی بھی شخص کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر بیٹھ کر ایک خاص عمل کرتا ہے اور اس کے نفس کو، یعنی نفس جو شیطان ہوتا ہے، قوم جنات سے ہوتا ہے، جو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے، اسے قابو کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بری جگہوں پہ بیٹھ کر بھی پڑھائیاں کی جاتی ہیں، غلط کام کی جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کالے جادو سے لنک کرتی ہیں، جو سفلی میں جنتر منتر اور تنتر کے اندر کارآمد ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کالے جادو کرنے والے لوگوں سے محفوظ رہیں اور اللہ ہمیں ان کے پاس جانے سے بچائے، اور ہم کوشش کریں کہ جو صحیح عاملین ہوں، اور صحیح عاملین سے مراد یہ کہ عامل کامل ہو اور جو شریعت مطہرہ پہ چل رہا ہو، شریعت کو فالو کر رہا ہو، داڑھی، نماز اور دیگر ایسے معاملات جو شریعت کے مطابق ہوں ان تمام پر عمل کر رہا ہو، ہم اس کے پاس جائیں اور اپنے تمام علاج کروائیں۔ آگے مزید ہم انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے کہ تنتر، منتر، جنتر، کالے جادو، سفلی اور دیگر جادو کی اقسام کے اوپر تفصیلی ویڈیوز بنائیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم جو ہے ان ویڈیوز کو بھی اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور سبسکرائب لازمی کیجیے اور اسے شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں تک جو ہے وہ صحیح معلومات جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔